جن کے پاس حرام کا معاملہ ہے ان کے بارے میں تو فرمایا اگر وہ صدقہ بھی کرے تو قبول نہیں ہوگا، وہ دعا بھی مانگے تو دعا قبول نہیں ہوگی، وہ روزہ بھی رکھے تو روزہ قبول نہیں ہوگا، وہ عبادتیں کرے تو عبادتیں قبول نہیں ہوگی، وہ تراویح میں کھڑے رہیں گے، وہ تہجد کی نمازوں میں لو لگائیں گے رب العالمین سے، مگر ان کی دعائیں رد کر دی جائیں گی، اس لیے کہ انہوں نے جو مال کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو انہوں نے پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ یہ وہ نحوست ہے فقر و فاقہ کی جو انسان کو انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے، یہ وہ نحوست ہے جس کو انسان نے اپنا لیا ہے مختلف دھندے اور مختلف طریقوں سے، جس کے بارے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جو بھیک مانگتا ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر اللہ کی رزق کو اللہ کے بندوں سے مانگا کرتا تھا۔ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مانگنے والوں کے سامنے یہ اعلان کیا الید العلیا خیر من ید السفلی، اونچا ہاتھ جو دینے والا ہاتھ ہے، اے میرے صحابہ اس بات کو یاد رکھنا، یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کئی گنا بہتر ہے۔ آج تو لوگوں نے ایک لوبیاں بنا لی، کمیٹیاں بنا لی، برقع پہن کر داڑھی رکھ کر ان کے آدھار کارڈوں کو چیک کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص سنستھا سے جڑ کر اسلام کی شبیہ کو بدنام کرنے کے لیے اسلامی مسجدوں کے سامنے مختلف انداز میں وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اور اسی روپیہ اور پیسہ کو جمع کر کے مسلمانوں کے مسائل کے خلاف لگاتے ہیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسلام کی عظیم دولت سے نوازا۔ بیش بہا انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، اسلامی ماں اور بہنیں، عزیز بچوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے رزق۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب سے رزق کا وعدہ کیا ہے، کھلانے کا، پلانے کا، پہنانے کا۔ اس رزق سے تعلق سے دین اسلام ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے، مجھے اور آپ کو اس تعلق سے اسلام کی بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ روزی کے تعلق سے آپ کے سامنے میں 3 اہم باتیں رکھوں گا، اس کے بعد میں کچھ اہم مسائل کی طرف آپ کی نشاندہی اور توجہ دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزی کا مالک صرف اللہ ہے، رازق صرف اللہ ہے۔ جس طریقے سے عبادت میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین روزی دینے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ہم روزی حاصل کرتے وقت
کسی کو ساتھ نہیں ملا سکتے، کسی بھی حرام راستے پر چل کر روزی حاصل نہیں کر سکتے۔ روزی کا ایک لقمہ بھی اپنانے کے لیے ہم اسی طریقے سے دور رہتے ہیں جس طریقے سے ہم شرک سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس قاعدے اور اپنے اس قانون کو قرآن پاک میں اس انداز میں بیان فرمایا، ما اريد منکم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ فرمایا رب العالمین نے، میں ان سے روزی نہیں مانگتا اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کھلایا جائے، میں تو یہ بیان کرتا ہوں اپنے بندوں کے سامنے، ان اللہ هو الرزاق، میں تو روزی دینے والا ہوں، میں خود ہی روزی کا مالک ہوں اور میں رزاق ہوں، مسلسل دینے والا ہوں، میں زبردست اور بڑی قوت کا مالک ہوں۔ لہذا جو قوت کا مالک ہو، جو زبردست ہو، جو رزاق ہو، روزی بنانے والا ہو، روزی کو پیدا کرنے والا ہو، اور پھر وہ اپنے قانون میں اس بات کا اعلان کرے کہ ما اريد منکم من رزق، میں تم سے روزی کا سوال نہیں کرتا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے کھلایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس قانون کو صاف انداز میں بیان فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں چلنے والا ہر چرندہ، ہر پرند، جو بھی جاندار پایا جاتا ہے، قیامت کی صبح تک اس کو کھلانے کی پلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس قانون کو دوسری آیت کریمہ میں اس انداز میں بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، وہی ہے تم کو جو روزی دیتا ہے، ثم یمیتکم، وہی ہے جو تم کو موت کے گھاٹ سے اتارے گا، ثم یحییکم، وہی ہے جو تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو تمہیں موت دے سکے، تمہیں زندہ کر سکے، تمہیں روزی دینے کا وعدہ کر سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، میرا پروردگار بہت پاکیزہ ہے ان تمام عیبوں سے جن عیبوں کو لوگ ایک دوسرے پر لگا کر پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ رب العالمین نے اس بات کا ذکر اس انداز میں بھی کیا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی تو آسمان میں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس قیامت کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اس کی گھڑی بھی میرے ہی پاس ہے۔ معلوم یہ ہوا ان آیات سے کہ اللہ رب العالمین روزی دینے میں اور وہ اکیلا رازق ہے، اس معاملے میں وہ اکیلا تنہا ہے، لہذا ہم روزی کا مطالبہ صرف اللہ رب العالمین سے کریں۔ روزی کے معاملے میں دوسرا اہم ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ جس کو چاہے جتنا دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مالدار نہیں بنایا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تنگ دست اور غریب بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کی حکمت، اس کی مشیت ہم تمام ذہنوں سے، ہم تمام سوچوں سے بہت اوپر ہے، بہت بلند ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی اس مشیت اور اپنے اس قانون کا بھی ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فرمایا کہ ہم نے تمہاری روزی تمہارے درمیان میں تقسیم کر دی ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں ہم نے جو تمہاری مالی دولت ہونی چاہیے وہ ہم نے تقسیم کی ہے، یہ اس کو اپنے ذہنوں پر اپنی قابلیت کے تعلق سے نہ سوچنا۔ آپ محنت کرتے ہو، آپ دوڑ دھوپ کرتے ہو، لیکن روزی دینے والا تو رب العالمین ہے۔ ہر آدمی اپنے کھیت میں بیج کو ڈال کر آتا ہے، کیا فصل ہوتی ہے؟ ہر انسان دکان کھولتا ہے، کیا اس کے پاس کسٹمر آتے ہیں لگاتار؟ ہر انسان اپنا کاروبار آگے بڑھ کر کوششیں کرتا ہے، لیکن روزی دینے والا اور کسٹمروں کو بھیجنے والا، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے والا رب العالمین ہے۔ رب فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے تمہارے درمیان میں روزی کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کو بعض پر ہم نے کئی
درجات میں فوقیت دی ہے، کسی کو بہت زیادہ مال دیا ہے اور کسی کو بہت تنگ دست بنا دیا ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ آپ ایک دوسرے کی خدمت کر سکو، ایک دوسرے سے خدمت لے سکو۔ رب العالمین نے اس قانون کو دوسرے انداز میں فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، اللہ جس کو چاہے روزی خوب دیتا ہے اور جس کو چاہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ولو بسط اللہ الرزق لعباده، فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو اگر میں روزی وافر مقدار میں دے دوں یا اپنے تمام بندوں کو میں روزی اتنی دے دوں جتنی کہ وہ چاہتے ہیں، لبغوا فی الارض، پھر وہ زمین میں فساد برپا کریں گے، ادھم بازی کریں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے، مرڈر کریں گے، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالیں گے۔ ولکن ینزل بقدر ما یشاء، اسی لیے اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی مشیت کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ۔ تیسرا اہم پوائنٹ جو روزی کے بارے میں مجھے اور آپ کو جاننا ہے وہ یہ ہے کہ روزی کی تمام خزانے رب العالمین کے پاس ہیں۔ ان خزانوں کے تعلق سے رب العالمین نے فرمایا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون، اور جن کی تم اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان کے پاس تو مال کی ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے، لہذا جو مالک ہے تمام خزانوں کا، فاعبدوہ، اس کی عبادت کی جائے، واشکروا لہ، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، الیہ ترجعون، اسی کی جانب تمہیں پلٹنا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور تمام خزانے جتنے بھی ہو سکتے ہیں ان تمام خزانوں کی چابیاں رب العالمین کے پاس ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس قانون کو اس انداز میں بیان فرمایا، یا عبادی، رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب کے سب بھوکے ہو، تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے جس کو میں کھلا دوں، فاستطعمونی، تمہیں چاہیے کہ تم کھانا مجھ سے مانگو، اطعمکم، تاکہ میں تم کو کھلاؤں۔ اور فرمایا، یا عبادی کلکم عار، تم سب کے سب ننگے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم لباس مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں پہنا سکوں۔ فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، میری طاقت کے بارے میں، میری روزی کی ملکیت کے بارے میں، مالک ہونے کے بارے میں اگر تمہیں اندازہ لگانا ہے تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگائیں، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ میرے بندو، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، تمہارا سب سے پہلا انسان جو پیدا ہوا وہ اور سب سے آخری انسان جو پیدا ہوگا وہ، اس کو تم جمع کر لو، یعنی تمام انسانوں کو جمع کر لو، وَإِنسَكُمْ، تمام انسانوں، وَجِنَّكُمْ، اور تمام جنات کو جمع کر لو، اور ایک ہی مجلس میں ان کو بٹھا کر کہو کہ مانگو رب العالمین سے اپنی منشا کے مطابق۔ تمام جنات، تمام انسان اللہ رب العالمین سے اپنے اپنے ارادے، اپنی اپنی منشا کے مطابق مانگیں۔ رب فرماتا ہے حدیث قدسی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، میں ہر انسان کو، ہر جنات کو اس کی منشا کے مطابق پوری پوری روزی عطا کر دوں، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اذا ادخل البحر، تو میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ سمندر میں اگر آپ کسی سوئی کو ڈبکی لگائیں اور پھر سوئی کو نکال لیں سمندر سے، جتنا پانی سوئی میں لگ کر آئے گا، سمندر میں کتنی کمی ہوئی ہوگی اس پانی کے نکلنے کے بعد میں۔ رب فرماتا ہے اتنی بھی کمی میرے خزانے میں نہیں ہوگی اگر میں دنیا کے تمام جنات کو، تمام انسانوں کو ان کی منشا کے مطابق ایک ہی مجلس میں ان کو عطا کر دوں۔ یہ رب العالمین نے اپنی طاقت
اور اپنی قدرت اور اپنی رزاقیت کا اعلان کیا ہے اور مختلف انداز میں بیان کیا ہے. لہذا انسانوں کو چاہیے کہ روزی طلب کرتے ہوئے، روزی حاصل کرتے ہوئے وہ رب العالمین کی جانب بڑھیں اور اپنے شارٹ طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ہم لوگوں نے روزی کے معاملے میں یہ طریقے اپنائے ہیں کہ ہم نے حرام کے راستوں کو اپنایا، چوری کے راستوں کو اپنایا، ڈکیتی کے راستوں کو اپنا کر ہم نے روزی حاصل کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، روزی تو مل سکتی ہے لیکن برکت نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا اس کے اندر. ہم دنیا کے اندر سکون کی زندگی نہیں گزار پائیں گے اور کل قیامت کے دن کا معاملہ تو بہت ہی خطرناک ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس روزی کے تعلق سے بیان فرمایا جس نے حلال اور پاکیزہ روزی حاصل کی، لیکن حاصل کرنے کے بعد میں جب وہ روزی اس کے پاس اتنی مقدار میں پہنچی کہ وہ نصاب پر پہنچ گئی، زکوٰۃ کا نصاب اس کے اوپر ہو گیا، یعنی کہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کے برابر وہ پہنچ گیا مال، اور وہ مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالے، سال میں جو اس کا حق ہے اس حق کو وہ غریب مسکینوں اور یتیموں کے درمیان میں تقسیم نہ کرے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اپنے روپیہ پیسہ کو بینک بیلنس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ان لوگوں کے معاملہ ہے، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کے پاس حلال روزی ہے. جن کے پاس حرام کا معاملہ ہے ان کے بارے میں تو فرمایا اگر وہ صدقہ بھی کرے تو قبول نہیں ہوگا، وہ دعا بھی مانگے تو دعا قبول نہیں ہوگی، وہ روزہ بھی رکھے تو روزہ قبول نہیں ہوگا، وہ عبادتیں کرے تو عبادتیں قبول نہیں ہوگی، وہ تراویح میں کھڑے رہیں گے، وہ تہجد کی نمازوں میں لو لگائیں گے رب العالمین سے، مگر ان کی دعائیں رد کر دی جائیں گی، اس لیے کہ انہوں نے جو مال کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو انہوں نے پہنا ہے وہ حرام کا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ان کی دعا کیوں کا قبول ہو سکتی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں اس بات کا بھی ذکر ہوا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا کہ یہ مال کل قیامت کے دن اس شکل میں آئے گا کہ آپ کے لیے گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، اور یہ مال جمع کر کے تپایا جائے گا. اس کو تپانے کے بعد میں آپ کے جسم کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ وہ مال ہے جس میں تم نے جمع تو کیا مگر قبر میں تمہارا ساتھ نہ دے سکا، یہ وہ مال ہے جس میں تم نے اپنے بچوں کے لیے جمع کیا تھا مگر یہ بچوں کے پاس تو رہ گیا، تمہارے لیے کوئی فائدہ نہ دے سکا. اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ روزی کے معاملے میں محتاط رویہ برتنے کی ضرورت ہے. ایک لقمہ بھی تمہارے جسم کے اندر اس انداز میں داخل نہ ہو پائے کہ کہیں یہ مال حرام کا تو نہیں ہے، چوری کا تو نہیں ہے، ڈکیتی کا تو نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے شیطان کے سلسلے میں جو میرا اور آپ کا کھلا دشمن ہے اس کے بارے میں روزی کے تعلق سے بیان فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان تم کو فقر و فاقہ سے ڈرائے گا اور تمہیں حکم دے گا بے حیائی کا، بے شرمی کا، ہر ننگے ناچ کا حکم دے گا کہ اس طریقے سے تم مال کو حاصل کر لو، اس طریقے سے تم اپنی روزی کو حاصل کر لو، جب روزی مل جائے تو پھر اپنے رب سے توبہ کر لینا. اس طریقے سے تم کو ڈرائے گا اور فقر و فاقہ سے ڈرائے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر و فاقہ آپ کو کفر کے قریب لے جائے گا. جب انسان تنگ دست ہو جاتا ہے، جب اس کی جیب تنگ ہو جاتی ہے، جب اس کی مالی حالت خراب ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر و فاقہ ایسی چیز ہے جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، جو انسان کو بغاوت کی طرف لے جاتی ہے، جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. یہ فقر و فاقہ وہ نحوست ہے کہ انسان کو سستی اور کاہلی میں جکڑ دیتی ہے. یہ وہ نحوست ہے جو انسان کو انسانوں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ وہ نحوست ہے فقر و فاقہ کی جو انسان کو انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر
مجبور کر دیتی ہے۔ یہ وہ نحوست ہے جس کو انسان نے اپنا لیا ہے مختلف دھندے اور مختلف طریقوں سے، جس کے بارے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جو بھیک مانگتا ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر اللہ کی رزق کو اللہ کے بندوں سے مانگا کرتا تھا۔ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مانگنے والوں کے سامنے یہ اعلان کیا الید العلیا خیر من ید السفلی، اونچا ہاتھ جو دینے والا ہاتھ ہے، اے میرے صحابہ اس بات کو یاد رکھنا، یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کئی گنا بہتر ہے۔ الید العلیا خیر من ید السفلی، آپ نے ایک مرتبہ مال کو تقسیم کیا، مال کو تقسیم کرتے وقت آپ کے درمیان میں اس بھیڑ میں ایک نوجوان آیا۔ نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے، میں بھی مال کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے مال عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ، اپنے پیروں کی طرف دیکھ، اپنے جسم کی طرف دیکھ، تو ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، محنت کر سکتا ہے، محنت کر کے اللہ کی پاکی اور پاکیزہ روزی کو تو حاصل کر سکتا ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دینے سے منع کر دیا، کہا کہ مال نہیں دیا جا سکتا ہے، مال ضرورت مندوں کو دیا جائے گا، فقیروں کو دیا جائے گا، مسکینوں کو دیا جائے گا، ہر سوال کرنے والے کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آج تو لوگوں نے ایک لوبیاں بنا لی، کمیٹیاں بنا لی، برقع پہن کر داڑھی رکھ کر ان کے آدھار کارڈوں کو چیک کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص سنستھا سے جڑ کر اسلام کی شبیہ کو بدنام کرنے کے لیے اسلامی مسجدوں کے سامنے مختلف انداز میں وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اور اسی روپیہ اور پیسہ کو جمع کر کے مسلمانوں کے مسائل کے خلاف لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں۔ اشارہ کرنا کافی تھا میرا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ تیرے گھر میں جو کچھ ہے میرے پاس لے آؤ اسے۔ نوجوان گھر میں گیا اور کہا کہ صرف میرے پاس یہ پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے جس کو آدھا اوڑھتا ہوں اور آدھا بچھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سامان کو ہاتھ میں لیا اور لوگوں سے کہا ان دونوں چیزوں کو کتنے درہم و دینار میں خریدنے کے لیے تیار ہو؟ ایک طرف سے آواز آئی 2، ایک طرف سے آواز آئی 4۔ آپ نے 4 آنے میں ان دونوں کو تقسیم کر دیا، فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان 2 آنا کا اپنے لیے گلہ لے آؤ اور ان 2 آنا کا تم اپنے لیے کلہاڑی لاؤ بازار سے خرید کر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا اور کہا 15 دن سے پہلے مجھے شکل نہ دکھانا، جاؤ محنت کرو، مزدوری کرو، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر۔ یہ نوجوان بازار میں جب بیچنے لگا 15 دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی تو بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں اب کھانا پینے سے بالکل اپنے آپ کو بری کر چکا ہوں۔ دولتوں کے انبار لگانا یہ کافی نہیں ہے، اپنے رب کو پہچانے بغیر اور اللہ رب العالمین کی ملکیت سے کنارہ ہو کر ہم مال و دولت تو کما سکتے ہیں، لیکن حشر ہمارا عجیب ہوگا جس کے بارے میں قرآن پاک نے ذکر کیا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون کے خزانے تو بہت دور کی بات ہے، قارون کے خزانوں کی چابیاں گھوڑوں پر جایا کرتی تھی اور اس نے کہا تھا دنیا والوں کے سامنے انما اوتیتہ علی علم، یہ میری قابلیت ہے، یہ میری چالاکی ہے، یہ میں نے اپنے ذہن سے اپنی چالاکی سے اس مال کو کمایا ہے۔ رب العالمین نے کہا یہ مال اگر تیرا ہے تو تجھے بچائے اور بچا کر دیکھے یہ سارے خزانے تیرے پاس ہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض، زمین میں دھستا ہوا دنیا کے انسانوں نے اسے دیکھا، اس کا مال، اس کی چابیاں اور اس کے خزانے سمیت یہ انسان دنیا کے اندر جس نے اللہ کی ملکیت پر تکبر کیا، اللہ کی ملکیت کے تعلق سے اس نے بغاوت کی اور اللہ کے قانون سے بچ کر یہ نہیں بچ سکا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، زمین میں اس کو دھسا دیا گیا۔ میرا اور آپ کا مذہب تو وہ مذہب ہے کہ ہم مسجد میں عبادت کرنے کے بعد جب باہر نکلیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ جب جمعہ سے نکلیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان لگ جائے خرید و فروخت چھوڑ دو، دکانیں بند
بند کر دو. روزی دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے. نمازیں ادا کرنے کے بعد کہا بکھر جاؤ دنیا کے اندر, روزی تلاش کرو, حلال اور پاکیزہ روزی کماؤ, اللہ اس میں تمہارے لیے برکت دے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلتے وقت یہ نہ سوچنا کہ ہم رب کی ملکیت کے دعوے دار ہو گئے ہیں, بلکہ قدم رکھتے وقت دنیا میں کہنا اللہم انی اسألک, اے مولا کریم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. نماز میں جھکا تھا میں تیرے سامنے, نمازیں پڑھ چکا ہوں, میں توبہ اور استغفار کر چکا ہوں, میں لو لگا چکا ہوں اپنے روزے کے مہینے میں, لیکن مسجد سے نکلتے وقت تو میری اس بات کو یاد کر لے اور میری اس دعا کو سن لے. اللہم انی اسألک, اے مولا کریم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا, تیری روزی کا, تیری رحمت کا. جب جب میں دکان کو اوپن کروں, دکان کو کھولوں, تو میرے لیے تو اچھے اور یہ پروفیٹیبل جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کو میرے پاس بھیجنا. ہم رب العالمین سے اس تعلق سے لو نہیں لگاتے, رب العالمین سے توبہ اور استغفار نہیں کرتے, بلکہ ہمارے معاملات تو روزی کے بارے میں دکانوں کو بند کرتے وقت نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, نہ اسے اوپن کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو تالے میں لوگ میں ٹھوکریں مارتے ہوئے, اور دوسرے لوگوں کو دیکھا ہے ان کو پوجتے ہوئے. نہ پوجنا ہے نہ ٹھوکریں مارنا ہے, بلکہ ادب سے سلیقے سے روزی کے تمام ذرائع کی عزت کرتے ہوئے روزی کا جو مالک ہے اس کو پکار کر روزی حاصل کرنی ہے, اور پھر غریبوں میں مسکینوں میں اس مال کو تقسیم کر کے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا. مولا کریم ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں روزی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. روزی کے معاملات میں جو ہمارے یہاں سستی اور غفلت آ گئی ہے, قانون سے ہم نے بغاوت کر لی ہے, مولا کریم اسلامی قانون کو اپنا کر روزی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما, اور اپنی روزی کو صحیح مستحقین تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.